ڈیلی فلاسفر کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، سر آئزک نیوٹن کی کہانی جس نے زمین کی کشش کا راز معلوم کیا۔ آپ نے باغ میں کھیلتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ عام درخت سے ٹپک کر سیدھا زمین پر گرتا ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ سے پینسل چھوٹ جائے تو وہ بھی زمین پر گر پڑتی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ چیزیں زمین پر کیوں گرتی ہیں؟ آج سے 300-350 سال پہلے ایک انگریز نے بھی اپنے آپ سے یہی سوال کیا تھا۔ وہ باغ میں ٹہل رہا تھا کہ ایک سیب درخت سے ٹوٹ کر زمین پر گرا اور وہ سوچنے لگا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، چیزیں زمین پر کیوں گرتی ہیں۔ تب اس نے معلوم کیا کہ زمین میں ایک ایسی طاقت ہے جو ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اس دریافت کی وجہ سے اس آدمی نے سائنس کی دنیا میں شہرت حاصل کر لی۔ یہ آدمی آئزک نیوٹن تھا۔ آئزک نیوٹن 25 دسمبر 1642 کے روز انگلستان کے ایک قصبے ولس تھورپ میں پیدا ہوا۔ نیوٹن کا باپ ایک غریب کسان تھا۔ بچے کی پیدائش کے 3 سال بعد اس کا باپ مر گیا۔ نیوٹن کی ماں نے دوسری شادی کر لی اور نیوٹن کو اس کی دادی کے پاس چھوڑ دیا۔ دادی نے یتیم پوتے کو بڑا لاڈ پیار سے پالا مگر اس کی تربیت کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ 12 سال کی عمر میں آئزک نیوٹن اسکول میں داخل ہوا۔ اس کو پڑھنے لکھنے سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ کلاس کے تمام لڑکوں سے کمزور اور دبلا پتلا تھا، اس لیے لڑکے ہر وقت اس سے پریشان کرتے رہتے تھے۔ کمزور ہونے کی وجہ سے وہ ان شریر لڑکوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ آخر تنگ آ کر ایک روز اس نے سوچا کہ میں طاقتور میں ان لڑکوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور نہ ان سے لڑ سکتا ہوں، پھر کیوں نہ میں ان کو پڑھائی میں شکست دوں۔ اس روز سے نیوٹن دل لگا کر پڑھنے لگا اور بہت جلد وہ اپنی کلاس میں سب سے ہوشیار طالب علم سمجھا جانے لگا۔ 2 سال بعد نیوٹن کا سوتیلا باپ بھی مر گیا۔ نیوٹن کی ماں اکیلی تھی۔ اس نے کھیتوں کی دیکھ بھال کے لیے بیٹے کو اپنے پاس بلا لیا۔ نیوٹن اپنی ماں کے حکم سے اسکول چھوڑ کر چلا آیا تھا، لیکن اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ کھیت کا کام چھوڑ کر پھر اسکول میں داخل ہو جائے۔ نیوٹن کا ماموں کیمبرج کے ایک کالج کا ممبر تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ نیوٹن کو تعلیم حاصل کرنے کا شوق ہے تو اس نے اپنی بہن کو سمجھایا اور نیوٹن کو دوبارہ اسکول میں داخل کر دیا۔ 2 سال نیوٹن بڑی محنت سے پڑھتا رہا اور 1621 میں ٹرینٹی کالج کیمبرج میں داخل ہو گیا۔ نیوٹن نے بہت جلد ریاضی میں غیر معمولی قابلیت حاصل کر لی۔ 4 سال بعد وہ تعلیم سے فارغ ہوا تو اس کی قابلیت کا سکہ بیٹھ چکا تھا۔ کالج کے زمانے میں اس نے ریاضی کے 2 نئے اصول دریافت کر لیے تھے۔ اسی زمانے میں نیوٹن نے زمین کی کشش کا اصول دریافت کیا۔ اس اصول کی وجہ سے اسے سائنس کی دنیا میں ایک اہم مقام حاصل ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ نیوٹن ایک روز باغ میں ٹہل رہا تھا، اس کے سامنے ایک سیب شاخ سے ٹوٹ کر زمین پر گر پڑا۔ نیوٹن نے اس بات سے یہ اندازہ لگایا کہ زمین کے اندر ایک ایسی طاقت ہے جو ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اس طاقت کو اس نے کشش ارض کا نام دیا۔ بعد میں نیوٹن کئی سال تک اس نظریے پر تحقیقات کرتا رہا۔ اس نے معلوم کیا کہ زمین، چاند، سورج اور تمام سیارے یہ طاقت موجود ہے۔ اس طاقت کی وجہ سے چھوٹے سیارے بڑے سیاروں کے گرد گھومتے ہیں اور تمام سیارے ایک دوسرے کی کشش کی وجہ سے اپنے مقام پر قائم ہیں۔ اگر ان سیاروں میں یہ طاقت نہ ہوتی تو ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں۔ نیوٹن نے 1665 میں جس کالج سے BA کی ڈگری حاصل کی تھی، 4 سال بعد وہ اسی کالج میں ریاضی کا پروفیسر مقرر ہو گیا۔ اسی زمانے میں اس نے اس روشنی کے متعلق تحقیقات کی۔ نیوٹن کو یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ روشنی کیا چیز ہے اور کس طرح پیدا ہوتی ہے۔ اس وقت تک عام خیال یہی تھا کہ روشنی ایک طرح کا رنگ ہے جو بعض سیاروں اور دوسری چیزوں سے چمک کر پیدا ہوتا ہے۔ نیوٹن نے ثابت کیا کہ روشنی کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ننھے ذرے ہیں جو چمکدار چیزوں اور سیاروں سے خارج ہو کر فضا میں پھیلتے رہتے ہیں۔ نیوٹن کی رائے تھی کہ روشنی 1 سیکنڈ میں 90,000 میل طے کرتی ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ روشنی کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے۔ روشنی کے متعلق اس تحقیقات میں نیوٹن نے دوربین سے کام لیا تھا۔ اس وقت تک دوربین اسی طریقے پر بنائی جاتی تھی جو گلیلیو نے دریافت کیا تھا۔ نیوٹن نے روشنی کے متعلق اپنی تحقیقات کے ذریعے یہ معلوم کیا کہ بہت سے سیارے جو زیادہ فاصلے پر ہیں اس دوربین سے نظر نہیں آ سکتے۔ انہیں دیکھنے کے لیے کسی ایسے آلے کی ضرورت ہے جو ہلکی سے ہلکی روشنی کو بھی تیز کر دیں۔ اس روشنی کی مدد سے یہ سیارے نظر آ جائیں گے۔ اس اصول پر نیوٹن نے ایک دوربین تیار کی جس میں چمکیلے شیشوں پر ستاروں کی روشنی پڑتی تھی۔ اس روشنی کو دوربین کے معمولی شیشوں کی مدد سے دیکھا جائے تو ایسے ستارے بھی نظر آنے لگتے جو عام دوربینوں سے نظر نہیں آتے تھے۔ آج کل ستاروں کو دیکھنے کے لیے جو دوربینیں استعمال کی جاتی ہیں وہ نیوٹن کی بنائی ہوئی دوربین ہی اصل پر کام کرتی ہیں۔ اس دوربین کی ایجاد سے نیوٹن کی شہرت بڑھ گئی۔ دوسرے سائنسدان بھی اس کی تحقیقات میں دلچسپی لینے لگے۔
نیوٹن کی سائنسی خدمات کے اعتراف کے طور پر 1675 میں اسے انگلستان کی رائل سوسائٹی کا فیلو منتخب کیا گیا۔ نیوٹن اب اپنے ملک کا ایک ممتاز سائنسدان سمجھا جانے لگا۔ اس کی شہرت تمام یورپ میں پھیل چکی تھی، لیکن اس کی مالی حالت اب بھی کچھ اچھی نہ تھی۔ اس نے اپنی سائنسی تحقیقات کے متعلق ایک کتاب لکھی، لیکن اس کے پاس اتنا روپیہ نہ تھا کہ وہ اسے شائع کرا سکتا۔ نیوٹن کے بعض دوستوں نے اس کی مدد کی اور 1685 میں یہ کتاب شائع ہو گئی۔ 1696 میں نیوٹن سخت بیمار ہو گیا اور 2 سال تک بیمار رہا۔ نیوٹن کے دوستوں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ اس کے لیے کوئی ایسی ملازمت تلاش کی جائے جس کے ذریعے وہ آرام سے زندگی گزار سکے۔ جب نیوٹن تندرست ہو گیا تو 1695 میں اسے انگلستان کی شاہی ٹکسال کا وارڈن مقرر کر دیا گیا۔ نیوٹن نے ٹکسال میں بڑی محنت اور خوبی سے اپنے فرائض انجام دیے۔ 4 سال بعد اسے ترقی دے کر ٹکسال کا ماسٹر بنا دیا گیا، جو ٹکسال کا سب سے بڑا عہدہ تھا۔ برطانوی قوم نے نیوٹن کی خدمات پر اسے بڑے بڑے اعزازات دیے۔ 1699 میں اسے یونیورسٹی کی طرف سے پارلیمنٹ کا ممبر چنا گیا۔ 1705 میں ملکہ نے کیمبرج کا دورہ کیا اور نیوٹن کو سر کا خطاب دیا۔ اسی زمانے میں نیوٹن کو رائل سوسائٹی کا صدر منتخب کر لیا گیا۔ یہ اعزاز اسے مرتے دم تک حاصل رہا۔ ٹکسال کا ماسٹر اور پارلیمنٹ کا ممبر مقرر ہونے کے بعد نیوٹن سائنسی تحقیقات جاری نہ رکھ سکا، لیکن رائل سوسائٹی کے صدر کی حیثیت سے وہ سائنس کے معاملات میں برابر دلچسپی لیتا رہا۔ 20 مارچ 1727 کو نیوٹن گردے کی بیماری کی وجہ سے انتقال کر گیا۔ اسے انگلستان کے شاہی قبرستان ویسٹ منسٹر ایبی میں دفن کیا گیا۔ یہ تھی اس غریب کسان کے بچے کی کہانی جسے 12 سال تک اسکول میں داخل ہونے کا موقع بھی نہ ملا۔ اس نے اپنی محنت اور کوشش سے شہرت اور عزت حاصل کی، اپنی تحقیقات سے اپنی قوم اور تمام دنیا کے ایسے فائدے پہنچائے جنہیں انسان کبھی نہ بھلا سکے گا۔ کہانی کو سننے کے بعد اسے لائک اور شیئر کر دیں اور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں۔